بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 18 اپریل بروز اتوار ہم بات کریں گے تحریک لبیک کے مظاہروں کے حوالے سے، پرتشدد مظاہرے، اور آج کا دن لاہور میں ایک جس طریقے کا ہنگامہ رہا ہے اور جس طریقے سے پولیس اسٹیشنز پر حملہ کیا گیا ہے، جس طریقے سے پولیس والوں کو اغوا کیا گیا ہے، رینجرز اہلکاروں کو اغوا کیا گیا ہے اور پٹرول بموں اور تیزاب کے بموں سے حملے کیے گئے ہیں، اور ساتھ اب میتوں کو اٹھا کے اسلام آباد جانے کا جو نعرہ لگایا جا رہا ہے اور لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، اور حکومت کی طرف سے جو کاروائیاں کی گئیں، اس وقت یتیم خانہ چوک کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے اور اگلے جو 12 گھنٹے ہیں اس میں کیا ہونے جا رہا ہے، وہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جانتے ہیں کہ جب تحریک لبیک پاکستان نے احتجاج شروع کیا تھا تو اس احتجاج میں انہوں نے مختلف شہروں میں انہوں نے بند کیے تھے، روڈز بند کیے تھے، مارکیٹیں بند کروائی تھیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حالات کافی خراب ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے خلاف آپریشن شروع ہوتا ہے، اور اس آپریشن میں پورے ملک سے جو روڈز ہیں وہ کلیئر کروا لیے جاتے ہیں۔ صرف جہاں پر ان کا مدرسہ ہے اور جہاں پر ان کی مسجد ہے، جو ملتان روڈ پر اسکیم موڈ کے ساتھ، وہاں پہ انہوں نے جو دھرنا دیا ہوا تھا اس کو خالی نہیں کروایا گیا تھا، اور اس پر حکومت نے یہ کہا تھا کہ یہ یہاں پر بیٹھے رہیں، کیونکہ جو روڈ سے وہ کلیئر ہو گئے تھے اور وہ کوئی ایسا تھا نہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی ایشو ہو۔ خبریں رات سے آ رہی تھیں کہ رینجرز کی بھی کافی بڑی تعداد وہاں پر پہنچ چکی ہے اور پولیس کی جو ہے وہ بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے، لیکن اس سارے کے سارے معاملے پر حکومت کی طرف سے یہ موقف آ رہا تھا کہ ہم اس سارے معاملے میں فی الحال کوئی کارروائی نہیں کریں گے، اور وہ جو لیگل کارروائیاں تھیں ان کا عدم قرار دینے کی، پھر اثاثے منجمد کرنے کی، پھر اس کے علاوہ جو ان کے شناختی کارڈ سیل کرنے کے حوالے سے، اور وہ ساری چیزیں، مقدمات درج کرنا، گرفتاریاں اور وہ ساری چیزیں چلتی آ رہی تھیں۔ آج صبح کیا ہوتا ہے کہ جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں، اب یہ پنجاب پولیس کا جو موقف ہے اور ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے جو پنجاب حکومت کا موقف سامنے لے کر آئی ہیں، وہ موقف میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ آج صبح سویرے تحریک لبیک کے کارکنان نے حملہ کیا ہے نواں کوٹ پولیس اسٹیشن پر۔ یہ بند روڈ پر ہے نواں کوٹ پولیس اسٹیشن، اور وہاں پر حملہ کر کے ایک ڈی ایس پی کو اغوا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 12 لوگوں کو، جو 12 کانسٹیبل تھے، ان کو اغوا کیا گیا اور اغوا کر کے ان کے اوپر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اب وہ ڈی ایس پی کی تو آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں وہ ان کو اغوا کیا ہوا ہے اور ان سے بیانات دلوائے جا رہے ہیں کہ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملہ حل ہونا چاہیے، اور وہ ساری چیزیں آپ نے دیکھیں۔ پنجاب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو ہمارے مغوی تھے جن کو اغوا کیا گیا تھا، ان اغوا کاروں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے، اور اپنے جو مغوی لوگ تھے ان کو چھڑوانے کے لیے ہم نے یہ آپریشن کیا، کیونکہ انہوں نے نواں کوٹ تھانے پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور اسی طریقے سے انہوں نے ایک ڈی ایس پی اور 12 پولیس جو کانسٹیبل ہیں ان کو اغوا کر لیا تھا۔ ان کو چھڑوانے کے لیے ہم نے یہ سارے کا سارا معاملہ کیا، اور اس میں 6 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، ڈی ایس پی نواں کوٹ سمیت 12 پولیس والوں کو اسلحے کے زور پر اغوا کیا گیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت تک جو ان کے پاس جو اسلحہ ہے، اور اسلحہ کے ساتھ 50,000 لیٹر پٹرول موجود ہے جو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا تھا، اور یہ پٹرول بم بنا کر، بوٹلز میں پٹرول بم بنا کر انہوں نے آج پولیس والوں پر پھینکے ہیں، رینجرز پر پھینکے ہیں۔ رینجرز کے لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں، کیونکہ پولیس اور رینجرز کی طرف سے سارے معاملات میں وہ پیچھے ہٹنے کا ان کو حکم تھا، اور وہ سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے، لیکن پولیس کا، پنجاب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کی طرف سے حملہ کیا گیا، اور انہوں نے تیزاب کی بوتلیں بھری ہوئی تھیں اور وہ تیزاب پھینک رہے تھے پولیس پر اور رینجرز پر، اور پھر اس کے بعد انہوں نے پٹرول بم پھینکے پولیس اور رینجرز پر، اور جس کی وجہ سے وہاں پھر حالات کشیدہ ہو گئے، اور ان 12 کانسٹیبلز اور ڈی ایس پی کو چھڑوانے کے لیے پھر آپریشن کیا جاتا ہے پنجاب پولیس کی طرف سے۔ پنجاب پولیس نے جو اپنا یہ صبح ہی آج پنجاب پولیس نے جو اپنا ایک ٹویٹ شیئر کیا تھا، اور ان سارے حالات کی طرف سے پنجاب پولیس کا یہ کہنا تھا کہ آج صبح سویرے شر پسندوں نے تھانہ نواں کوٹ پر حملہ کیا، جہاں رینجرز اور
پولیس افسران تھانے کے اندر پھنس گئے تھے. صرف پولیس افسران نہیں تھے, رینجرز افسران بھی تھے جو تھانے میں پھنس گئے تھے, اور ڈی ایس پی نواں کوٹ کو اغوا کر کے مرکز لے جایا گیا. شر پسند کم از کم 50,000 لیٹر پٹرول پر مشتمل ایک آئل ٹینکر کو بھی مرکز لے گئے. شر پسندوں نے مسلح ہو کر رینجرز پولیس پر پٹرول بموں سے حملہ کیا. پولیس اور رینجرز نے انہیں پیچھے دھکیل دیا اور تھانے کا قبضہ واپس لے لیا. پولیس نے مسجد یا مدرسے کے خلاف کوئی منصوبہ بندی نہیں کی اور نہ ہی کوئی آپریشن کیا. کارروائی اپنے دفاع اور عوامی املاک کے تحفظ کے لیے کی گئی. یہ پنجاب پولیس کی طرف سے موقف سامنے آیا. اب جانتے ہیں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ جو ہے وہ اس بات کو پھیلایا گیا اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کافی لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور کافی پرتشدد قسم کا آپریشن کیا گیا ہے. حالانکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, ہم نے صرف اپنے تھانے کو قبضہ چھڑوانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا, اور ہم نے جو دوسری طرف ہمارے اوپر حملہ کیا گیا تھا ہم نے دفاع میں کیا, اس کے علاوہ ہم نے نہیں کیا. ہم کو منصوبہ بندی سے آپریشن کر کے ان کو وہاں سے نہیں ہٹانا چاہتے تھے کیونکہ ابھی ہمارا یہ پلان نہیں تھا, اور ابھی ہم ان کو موقع دینا چاہ رہے تھے کہ اللہ کرے گا یہ معاملہ حل ہو جائے گا. اب معاملہ صرف یہ نہیں رہا, معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ منصورہ سے جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق انہوں نے بھی پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے بھی دھمکی دی ہے حکومت کو. دوسری طرف آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان بھی جو تحریک لبیک کے ساتھ اپنے جو ان کی کیونکہ اب نہ جو نظریات ہیں تحریک لبیک کے یا مولانا فضل الرحمان کے ان کا کوئی آپس میں وہ کوئی جوڑ نہیں کھاتے, لیکن کیونکہ مقصد صرف کیا ہے, حکومت کو نقصان پہنچانا ہے مولانا فضل الرحمان کا, تو مولانا فضل الرحمان نے اپنے مدرسوں کے بچوں کو بھی بھیجا تھا, وہ بھی آپ جانتے ہیں. اب جماعت اسلامی بھی درمیان میں آ گئی ہے اور جماعت اسلامی نے بھی بڑا اعلان کر دیا کہ ہم تحریک لبیک کے ساتھ ہیں. دوسری طرف آپ اندازہ لگائیں کہ مولوی عبدالعزیز لال مسجد والے انہوں نے جامع حفصہ کے باہر جامع حفصہ کی جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ساتھ لے کر وہاں پر مظاہرہ کیا ریاستی اداروں اور حکومت کے خلاف اور تحریک لبیک کے حق میں, اور انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے ان کے مرکز پر ان کی مسجد پر حملہ کیا گیا یہ ویسے ہی ہے جیسے جنرل مشرف نے لال مسجد آپریشن کیا تھا اور لال مسجد آپریشن کر کے ہمارے خلاف کارروائی کی تھی. اب یہ جو معاملہ ہے, اگر یہ لال مسجد والے بھی اس میں ان ہو گئے ہیں, جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان بھی اس میں ان ہو گئے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اب معاملہ کہیں اور لے کر جانا چاہتے ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے اس سارے معاملے کو مزید خراب کرنا چاہتا ہے. اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, کیونکہ فواد چودھری کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ شر پسند لوگوں نے جو حملہ کیا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن ہم نے کوئی حکومتی سطح پر ان کے خلاف منصوبہ نہیں بنایا آپریشن کرنے کا, ابھی ہم ان کو ٹائم دے رہے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ جو ان کے ساتھ معاملات ہیں وہ کسی طریقے سے بہتر انداز سے اور جس میں کم سے کم نقصان ہو بہتر انداز سے یہ معاملہ حل ہونا چاہیے. شیخ رشید کی طرف سے بھی یہ پیغام دیا گیا اور شیخ رشید نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کر رہے, ہم نے پہلے ان کو کالعدم قرار دیا ہے, پھر ان کے جو شناختی کارڈ ہیں وہ بلا کر دیے ہیں, ان کے اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں, ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور ان کے لوگوں کو جو شر پسند تھے ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اب یہ جو کوئی افواہ پھیلا رہا ہے کہ ان کو ہم جو مذاکرات کریں گے تو ہم ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں کرنے والے. اب تھوڑی دیر پہلے جو فاروق الحسن علامہ فاروق الحسن جو کہ مرکزی رہنما ہیں تحریک لبیک پاکستان کے, انہوں نے ایک اعلان کیا ہے, ایک اناؤنسمنٹ کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پورے پاکستان سے جو تحریک لبیک کے کارکنان ہیں یا جو ہماری کاز میں ہمارے ساتھ ہیں ان سب سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ اسلام آباد پہنچیں, ہم اسلام آباد لانگ مارچ شروع کرنے والے ہیں اور ہم یہاں لاہور سے نکلیں گے. ہم میتوں کو جو ان کے بقول جتنی ڈیتھ ہو چکی ہیں پہلے دن سے لے کے اب تک, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ان میتوں کو لے کر جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف چلیں گے, ہم ان میتوں کے ساتھ لانگ مارچ کریں گے. اب یہ میتوں اور لاشوں پر جو سیاست کرنے کا ایک نیا طریقہ آن پہنچا ہے, تو یہ معاملہ اس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں کہ ہم میتیں آگے ہوں گی ہمارے اور ہم ان میتوں کے پیچھے اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں گے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم حکومت سے نہیں ڈرنے والے, ہم حکومت سے خوفزدہ نہیں ہیں, ہمارا مقصد بہت بڑا ہے اور ہم اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے جب تک فرانس کا سفیر ملک نہیں چھوڑتا اور اس کو ملک بدر نہیں کیا جاتا, ہم حکومت کے ساتھ
ساتھ نہ کوئی بات کریں گے، نہ ہم کوئی اداروں کے ساتھ بات کریں گے۔ جو ہمارے خلاف آئے گا، چاہے وہ فوج ہوگی، چاہے وہ رینجرز ہوگی، چاہے وہ پولیس ہوگی، جو ہمارے خلاف کوئی بھی ایکشن لے گا یا کوئی بھی قدم اٹھائے گا تو ہم اس کو اپنا دشمن سمجھیں گے اور ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اور ہم نہ تو جانیں دینے سے ڈرتے ہیں، نہ ہم لاشیں دینے سے ڈرتے ہیں۔ ہم خود کوئی کام نہیں کریں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم خود کوئی بھی جو ہے وہ پرتشدد کارروائی نہیں کریں گے، لیکن اگر ہماری کوئی جان لینا چاہتا ہے تو ہماری جانیں حاضر ہیں اور ہم اپنی جانیں قربان کریں گے۔ اب معاملہ اگر اسلام آباد کی طرف جاتا ہے تو اسی معاملے اسلام آباد نہ جانے سے بچنے کے لیے تو حکومت نے اتنی بڑی کارروائی کی تھی۔ اب اگر یہ اسلام آباد کی طرف چل پڑتے ہیں یا کوئی ان کو سپورٹ کرتا ہے اور یہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں تو پھر میرے خیال میں حالات جو ہیں وہ ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ مریم نواز اور ان کا جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ساری کی ساری تحریک لبیک کے لیے انہوں نے کرائے پر دے دی ہے اور وہ پوری کمپین چلا رہی ہے اور وہ ویڈیوز جو اوریجنل نہیں بھی ہیں وہ شیئر کر کے عوام کو اکسا رہے ہیں، لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ لیکن اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد وائنڈ اپ کر کے اس معاملے کا حل نکالا جائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔